الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات گرامی قدر، ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وحید ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اور اپنی کمر کو حالت رکون اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اور اسی کی تسبیح گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو اور اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا، اور اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کے ایک اہم موضوع کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں آپ حضرات سے گوشہ گزار کرنے کی جستجو کر رہا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے آئے. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس وقت بندگی کی دعوت دینے کا اعلان فرمایا، آپ نے بندگی کا وہ بنیادی طریقہ جو کائنات کے لوگوں کو بتلایا اور سمجھایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر 5 وقت نماز کو ادا کرنا تھا. حضرات گرامی قدر، 5 وقت نماز کی ادائیگی کے حوالے سے بہت سی شرائط بھی ہیں جن کو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات نے گوشہ گزار کرنا شروع کیا. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کیا جائے. حضرات گرامی قدر، اس ضمن میں میں نے 1-2 باتوں کو ضروری سمجھا کہ اس کو آپ حضرات نے ضرور گوشہ گزار کیا جائے. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ ہم ایسے مقام کے اوپر جا رہے ہیں کہ جس مقام کا مقابلہ کائنات کا کوئی دوسرا مقام نہیں کر سکتا. جتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحن مسجد میں موجود ہوتی ہیں، اتنی کائنات کسی دوسرے مقام پہ نہیں ہوتی. اور حضرات گرامی قدر، میں اس بات کو بھی آپ حضرات سے گوشہ گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کائنات کی تمام مسجدیں اپنے مقام کے اعتبار سے ہم پلہ نہیں ہیں. کائنات میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے منصب کے اعتبار سے کائنات کی دیگر تمام مسجدوں کے مقابلے میں بلند و بالا ہیں. مسجد نبوی شریف میں اگر آپ ایک نماز کو ادا کریں، آپ کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے.
اور اگر آپ جماعت کے ساتھ وہاں پر جا کے نماز کو ادا کریں تو مالک کائنات آپ کو 27,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بائین اسی طرح انبیاء کی مسجد بیت المقدس میں اگر آپ ایک نماز کو ادا کریں مالک کائنات آپ کو 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں تو مالک کائنات 27,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بیت اللہ الحرام کا مقابلہ کائنات کی کسی دیگر مسجد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔